میرے عزیزو، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کبھی سوچا ہے جب ہم تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھتے ہیں یا کوئی بھی درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارا درود پاک ایک خاص فرشتہ ہمارا نام لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پیش کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا کہ فرشتے اربوں انسانوں کا درود کیسے پہنچاتے ہیں اور کیسے پہچان لیتے ہیں اور ہر درود کا نام کیسے یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات صرف عقیدہ نہیں بلکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک حقیقت ہے، اور آج آپ کا دل انشاءاللہ بدل جائے گا۔ اور انشاءاللہ الکریم آج کا جو ٹاپک ہے، درود شریف کو فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں۔ اربوں کھربوں انسانوں کی زبان مبارک سے نکلا ہوا درود شریف فرشتے کیسے لوگوں کا درود شریف پہچان لیتے ہیں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، فرشتے اس کا درود میرے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس بندے کا نام لے کر بتاتے ہیں۔ یعنی درود بھیجنے والا صرف ایک آواز نہیں ہے، ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، ایک نور ہے۔ معزز سامعین کرام، انسان کا دماغ محدود ہے، ایک حد تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے، سوچتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، ایک وقت میں انسان ایک بات سن سکتا ہے، مگر فرشتے وہ نور کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں انسانوں سے کروڑوں درجے بلند ہوتی ہیں۔ ہم ایک آواز سنتے ہیں، وہ لاکھوں آوازیں اکٹھے سن سکتے ہیں، لیکن صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ ان آوازوں کو پہچانتے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو یہ طاقت بخشی ہے۔ سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو درود پہنچتا رہے گا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی عز وجل نے میری قبر پر فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ان کے سردار کا نام صلصابیل ہے، سواد کے ساتھ ہے، صلصابیل، اس کی شکل مرغ جیسی ہے، اسی کے 3 پر ہیں، اگر وہ پروں کو کھول دے تو ایک مشرق تک اور دوسرا مغرب تک پھیل جاتا ہے اور ایک میری قبر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان یہ درود پاک پڑھتا ہے، کون سا؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو فرشتہ اس مسلمان کے منہ سے یہ الفاظ ایسے چن لیتا ہے جس طرح ایک پرندہ دانے کو چنتا ہے۔ میری قبر پر وہ فرشتہ پر پھیلا کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص کے فلاں بیٹے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اس درود پاک کو فرشتے لکھ لیتے ہیں اور یہ تحریر نور کے کاغذ پر مشک اذفر سے تحریر کی جاتی ہے۔ اس کے 20,000 درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، 20,000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20,000 برائیاں نامہ اعمال سے ختم کر دی جاتی ہیں، 20,000 درخت نہر کے کنارے لگا دیے جاتے ہیں۔ اس تحریر کو مشک اذفر سے سر بمہر کر دیے جاتے ہیں، اور جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سرہانے رکھ دیتے ہیں، یعنی اس تحریر کے ساتھ اس مشک اور اذفر سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب حضرات گرامی دیکھیں کتنی پیاری یہ حدیث مبارکہ ہے، اور پھر اس کا کتنا پیارا انداز ہے، جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ کس انداز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آج کا لیٹسٹ جو دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور دنیا میں اربوں کھربوں لوگوں کے پاس موبائل فونز ہیں، اور پھر ہر بندے کے پاس موبائل تو ہے ہی۔ آپ دیکھیں اس موبائل پر فونز کال آتی ہیں، آپ کے موبائل پر کال کس کی آتی ہے؟ جس کا آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں، اور جب کوئی بندہ نمبر ڈائل کرتا ہے تو اس موبائل پر کال آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نمبر کی اپنی ایک شناخت ہے، ہر کسی کو اپنا اپنا نمبر دیا گیا ہے۔
ایسے ہی ہر بندے کے درود کی اپنی نورانی شناخت ہے، لائٹ سگنیچر ہوتی ہے جس سے فرشتے فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اپنی شناخت ہوتی ہے ہر درود کی۔ اب کوئی درود تاج پڑھ رہا ہے، کوئی درود تنجینہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، کوئی درود مستغاث پڑھ رہا ہے، کوئی درود ناریہ پڑھ رہا ہے، کوئی درود حبیب پڑھ رہا ہے، کوئی درود لکھی پڑھ رہا ہے۔ مختلف درود ہیں اور ہر درود کی الگ روحانیت ہے، الگ نورانیت ہے، اور فرشتے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ فرشتے انسان کے درود کی روحانی خوشبو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک انسان گلاب کی خوشبو لگاتا ہے، ایک چنبیلی کی لگاتا ہے، ایک موتیے کی لگاتا ہے خوشبو۔ اب بندے کو پتہ ہے، جو بندہ پاس سے گزرتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو بندہ پہچان لیتا ہے کہ یار آج آپ نے گلاب کی خوشبو لگائی، آج آپ نے چنبیلی کی خوشبو لگائی ہوئی ہے، آج آپ نے موتی کی خوشبو لگائی ہے، تو بندہ اس خوشبو کو پہچان لیتا ہے۔ اسی طرح فرشتے انسان کے درود کی روحانی خوشبو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ نیک دل والوں کے درود کی خوشبو بہت پاکیزہ ہوتی ہے، اور جو غفلت میں ہم جیسے انسان پڑا ہوا ہوتا ہے، جو کبھی درود پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی گناہ کر لیتا ہے اور کبھی نیکی کی طرف آ جاتا ہے، تو غفلت میں پڑی ہوئی درود کی خوشبو ہلکی ہوگی، تھوڑی سی چینجنگ ہوگی اس درود کی غفلت میں پڑی ہوئی درود کی خوشبو۔ اور ایک درود ہے جو تڑپ اور عشق میں نبی کریم علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر، تڑپ تڑپ کر، آنسو بہا بہا کر درود پڑھتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کو ظاہر اور باطن سے یاد کرتا ہے۔ اب اس کا درود پاک اور غفلت میں پڑی درود پاک کی خوشبو میں کتنا فرق ہو۔ آنسوؤں والا درود، تڑپ اور عشق والا درود عرش کو خوشبو سے بھر دیتا ہے، اسی خوشبو سے رشتہ بتا دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ علیہ السلام پر درود بھیجا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک روحانی نظام بنایا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی بھی شان یہ ہے، آپ علیہ السلام تو دو جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا کو، اس کائنات کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک رائی کا دانہ رکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو، پوری کائنات کو آقا کریم علیہ السلام اپنے مزار انور پر اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام اس کائنات کو دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں قاصد مان کر، غلام مان کر، نوکر مان کر، مقبول فرشتے، نورانی مخلوق آقا کریم علیہ السلام کی امت کا درود و سلام لے کر نبی کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں فلاں بن فلاں کا نام لے کر، ان کے والد اور دادا کا نام لے کر آپ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تحفہ بھیجتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فلاں امتی، فلاں کا بیٹا۔ اب دیکھیں اس میں اتنی عظمت آ گئی ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت کی بھی، اور آپ علیہ السلام پر جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کے والدین کی بھی شان بیان کی گئی ہے کہ فرشتہ آپ کے والدین اور دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے پوری کائنات کے لوگوں کا نام اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بتا دیے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اعجاز بن محمد علی کا درود و سلام آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ کرتا ہوں۔ جیسے ہر انسان کا فنگر پرنٹ دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ملتا، معزز سامعین اکرام، ایسے ہی ہر بندے کے درود کا اپنا نورانی فنگر پرنٹ ہے۔ یہ فنگر پرنٹ فرشتہ فوراً پہچان لیتا ہے، اس سے نہ یاداشت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ غلطی کا کوئی امکان ہے۔ خشوع ہو، آنسو ہو، حضور علیہ السلام کی یاد ہو، دل ٹوٹا ہو، نیت سچی ہو، اس درود کا نور ریاض الجنہ تک روشنی کرتا ہوا جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے دربار انور تک روشن منور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ کرام کہتے ہیں کہ جس بندے کا عمل نورانی ہو اس کی خوشبو بھی نورانی ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کی آواز، نیت، اخلاص، یہ سب ایک قسم کی روحانی فریکوینسی بن جاتی ہے، فرشتہ اسی خوشبو، اسی نور سے پہچانتا ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ میری امت کا درود تلاش کرتے ہیں اور مجھے پہنچاتے ہیں۔ یعنی یہ پورا نیٹ ورک ہے جو ہر بندے کے درود کی آواز، نام، نیت، اخلاص سب پہچانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ نے جانا کہ آپ کا ہر درود ایک نور ہے، ایک خوشبو ہے، ایک پہچان ہے، اور ایک فرشتہ آپ کا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم اتنی عظمت والے درود کو غفلت میں پڑھیں گے یا محبت اور شوق اور تڑپ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان نچھاور کر کے پڑھیں گے۔ آج سے نیت کریں، روز ایک تسبیح نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے 10 بار بھی پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام مدینے کی فضاؤں میں گونجے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ آپ کو درود کی لذت، نور اور حضور علیہ السلام کی قربت نصیب فرمائے، آمین۔ کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔